السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ 7 سالہ جشن تشکر کی جو رپورٹیں دنیا کے مختلف ممالک سے موصول ہو رہی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کی بہترین توقعات سے بہت بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جماعتی تقریبات کو اپنے فضل سے نوازا اور برکتیں عطا فرمائیں. اگرچہ یہ رپورٹیں ابھی
دنیا کے تقریباً 1/10 ممالک سے ملی ہیں، یعنی ایک اندازہ ہے کم و بیش 10واں حصہ رپورٹوں کا موصول ہوا ہے، اور باقی رپورٹیں کچھ بن رہی ہوں گی، کچھ رستے میں ہوں گی، لیکن تمام رپورٹوں میں بلا استثناء اس حیرت کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان تقریبات کو اتنی مقبولیت عطا ہوگی، اور اس کثرت کے ساتھ جماعت احمدیہ کا پیغام تمام ملک کے کونے کونے میں پہنچ جائے گا۔ ایک تعجب کی بات یہ ہے کہ جن جن ممالک میں ریڈیو موجود تھے، یعنی ریڈیو کا نظام موجود تھا، وہاں ہماری کوششوں سے کے بغیر ایک دم ریڈیو والوں نے رابطے پیدا کیے، اور جہاں جماعتیں سمجھتی تھیں کہ ہماری آواز اس ملک کے ریڈیو میں پہنچ سکتی نہیں، کیونکہ اس سے پہلے ان کا رویہ نہ صرف غیر دوستانہ تھا بلکہ بعض جگہ معاندانہ بھی تھا، تو ان کی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم حیران رہ گئے کہ وہ ریڈیو جو پہلے معاندانہ پروپیگنڈے میں خاص طور پر آگے اور نمایاں تھے، انہوں نے اچانک اپنا رویہ تبدیل کیا اور خود ہم تک پہنچ کر وہ پیغام لیا جو 7 سالہ جبلی کا میں نے اپنی آواز میں بھروایا تھا، اور جماعت احمدیہ کے متعلق دوسری معلومات لے کر انہیں کثرت کے ساتھ نشر کرنا شروع کیا، اور جہاں ٹیلی ویژنز تھیں وہاں خلاف توقع ٹیلی ویژن والوں نے کثرت کے ساتھ جماعت کے پروگرام نشر کیے، اور پھر ایک ملک کے حصے سے دوسرے ملک کے حصے کی ٹیلی ویژن نے ان کو پکڑا اور پھر اس کو آگے پہنچایا، اور تمام ملک کے کونے کونے میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جہاں جہاں ٹیلی ویژن موجود تھے وہاں ٹیلی ویژن کے ذریعے جماعت کا پیغام پہنچا۔ ہندوستان کے متعلق خود قادیان کے پہلے اندازے یہ تھے کہ اتنا بڑا ملک ہے اور تقسیم کے بعد چونکہ تناسب کے لحاظ سے جماعت کی تعداد بہت تھوڑی رہ گئی ہے، اس لیے ہمارا اس ملک پہ کوئی اثر رسوخ نہیں ہے، اور ہم دلی سے درخواست تو کر رہے ہیں اور اسی طرح جلندھر والوں سے درخواست کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ توقع نہیں کہ ہم سے بھرپور تعاون ہوگا، اس لیے ایک آدھ خبر میں بھی اگر ذکر آ جائے تو ہم ممنون ہوں گے۔ یہ تمہید باندھ کر انہوں نے یہ درخواست کی کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے بعض ٹیلی ویژن اور بعض ریڈیو اسٹیشنز کو اس بات پر آمادہ کریں کہ اشتہار کے طور پر ہمارا ذکر کر دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ 1 پیسہ بھی اشتہار پر خرچ نہیں کرنا، یا تو جماعت کا رسوخ ہو اور اس رسوخ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ بعض ممالک کے متعلقہ شعبے تعاون کریں، یا پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے سامان پیدا کر دے۔ اشتہار بازی کے پروپیگنڈے کا میں قائل نہیں ہوں، چنانچہ 1 پیسے کی بھی میں نے ان کو اشتہار بازی کی اجازت نہیں دی، لیکن جو واقعہ گزرا ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ ہندوستان کے کونے کونے سے یہی خبریں مل رہی ہیں کہ ٹیلی ویژن والے خود پہنچے اور اتنی تشہیر کی اور بار بار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری تصویر دکھائی گئی، اور ایسے اچھے انداز میں ذکر ہوا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جماعت جب یہ نظارے دیکھتی تھی تو زار زار خوشی سے روتی تھی کہ کہاں ہم اور کہاں ہماری کوششیں اور کہاں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر کو ٹیلی ویژن پر دیکھتے تھے تو دل ولیوں اچھلتے تھے اور بے اختیار ہو جاتے تھے، بچے بڑے مرد عورتیں سارے خوشی سے زور زور سے روتے تھے۔ کہتے ہیں ایسا نظارہ ہم نے دیکھا ہے کہ ساری زندگی میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی عظیم روحانی مسرتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اور پھر ایک جگہ یہ واقعہ ہوا، اس ٹیلی ویژن نے دوسرے ٹیلی ویژن کو یہ اپنی فلمیں بھجوائیں، انہوں نے ان کو دکھایا، پھر انہوں نے سینٹرل میں بھجوائیں، یعنی انڈیا کی دہلی میں،
اور دہلی کے سینٹرل ٹیلی ویژن یا نیشنل ٹیلی ویژن نے پھر ان نظاروں کو دکھایا اور سارے ملک میں اس کا چرچا ہوا، یہاں تک کہ بمبئی میں جہاں کی جماعت کی تعداد بہت ہی مختصر، بہت ہی چھوٹی ہے اور بہت بڑا شہر ہے، ایک عظیم الشان شہر ہے، بمبئی کے بعض حصے تو یورپ کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہروں کا مقابلہ کرتے ہیں اور بعض حصے اتنے پسماندہ ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت وہاں جانوروں سے نچلی سطح پر بس رہی ہے اور بے شمار انسان ہے جو سڑکوں پر پھیلا پڑا ہے، وہیں رہتا ہے، وہیں سوتا ہے، وہیں جاگتا ہے، وہیں اپنی ضروریات پوری کرتا ہے۔ اس پہلو سے بھی وہاں کوئی حیثیت نہیں جماعت کی، جہاں 10-10 15-15 لاکھ کے جھمگھٹ ہوں سڑکوں پر بسنے والے، وہاں جماعت کا نام ہی نہیں وہاں پہنچ سکتا، کوئی سن بھی نہیں سکتا، ان علاقوں میں جماعت کی کوئی رسائی نہیں ہے، اور جہاں اتنی دنیاوی عظمتیں ہوں اور شانیں ہوں وہاں بھی جماعت کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی۔ لیکن ان کی جو رپورٹ کل ملی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسلسل 3 دن تک ٹیلی ویژن پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر، پھر میرا پیغام اور تصویر کے ساتھ، پھر بار بار جماعت کے تذکرے، جماعت کے جو غیر معمولی کام ہیں بنی نوع انسان کی خدمت کے سلسلے میں، جماعت کے مقاصد کیا ہیں اور جماعت کے عقائد کا باقیوں سے فرق کیا ہے، کون سے اصول ہیں جن پر جماعت ہمیشہ سے قائم ہے، کیا کیا عظیم قربانیاں دیتی رہی ہے اور دیتی چلی جا رہی ہے، یہ تمام باتیں بار بار دہرائی گئیں۔ تو یہ جو رپورٹیں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ خدا کے فضل کے ساتھ آسمان کی تحریک ہے، انسانوں کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ افریقہ کے بعد ایسے ممالک جہاں سوائے ہماری دشمنی کے اور کوئی پروپیگنڈا کرنے کی اجازت نہیں تھی، جہاں ہمارے مبلغ کو قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑتی تھیں، ادنا سی بات کے اوپر ان کو جیلوں میں گھسیٹا جاتا تھا اور بہت ہی تکلیفیں دی جاتی تھیں، ایسے بھی بعض ممالک ہیں افریقہ میں، اور اچانک وہاں ایک کیا پلٹ گئی، فضا تبدیل ہو گئی، اور ریڈیو ٹیلی ویژن تو وہاں نہیں ہے غالباً، لیکن ریڈیو اور اخبارات نے بہت نمایاں طور پر جماعت کی خبریں نشر کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا میں جو تحریک چلی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے نتیجے میں ہے۔ جماعت کی کوششوں کا اگر کوئی دخل ہے تو صرف اتنا کہ جماعت دردمندانہ دعائیں کرتی رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ تدابیر کو اختیار کرنا ہمارا فرض ہے، تدابیر کو حد امکان تک آگے بڑھانا اور کوشش کو اس کے منتہا تک پہنچا دینا، یہ ہمارا فرض ہے۔ لیکن تدبیروں میں سب سے اعلیٰ تدبیر دعا ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہم پر یہ نقطہ کھولا اور بار بار کھولا کہ دعا کو تدبیر سے الگ نہ کرو، دعا تدبیر کا حصہ ہے، اور تدبیروں میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی تدبیر دعا ہے، کیونکہ تدبیر کے نتیجے میں، عام تدبیر کے نتیجے میں تقدیریں نہیں بدلا کرتی، لیکن دعا ایک ایسی تدبیر ہے کہ جو تقدیروں کو تبدیل کر دیا کرتی ہے۔ بس اس سے زیادہ اعلیٰ پائے کی تدبیر ممکن نہیں ہے جس کا براہ راست تقدیر الہی سے گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیشہ جماعت کو یہی نصیحت کی کہ تمام تدابیر میں دعا کی تدبیر کو سب سے زیادہ اہمیت دو، اور اسلام کی عظیم الشان ترقی کا اور اسلام کے عظیم الشان غلبے کا یہی تجزیہ پیش فرمایا۔ یہ ایک فانی فی اللہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہی تھیں جنہوں نے اسلام کے عظیم الشان غلبے کا معجزہ دکھایا۔ بس آج ہم اپنی آنکھوں کے سامنے جو یہ غیر معمولی خدا کے فضلوں اور رحمتوں کے نظارے دیکھ رہے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ گویا آسمان کی تقدیر ہم پر رحمتیں برسانے کے لیے جھک گئی ہے۔ جس طرح کوئی رحمت کی گھٹا آتی ہے
اور جب وہ پانی سے بوجھل ہو جاتی ہے تو زمین کی طرف جھک جاتی ہے. بعض دفعہ یوں لگتا ہے کہ آسمان سے بادل اتر آئے ہیں اور ہمارے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں. بس یہ وہ دور ہے جس میں ہم نے خدا کی رحمت کو اس طرح گھٹاؤں کی طرح اور بوجھل گھٹاؤں کی طرح اپنے اوپر اترتے دیکھا ہے. اور ہر ملک میں جماعت احمدیہ یہی مشاہدہ کر رہی ہے. اور یہ جو نظارے ہیں یہ خالصتاً دعاؤں کے نتیجے میں ظاہر ہوا کرتے ہیں اور دعاؤں کی مقبولیت کا نشان ہوا کرتے ہیں. بس اس اصل کو، اس بنیاد کو کبھی بھی بھلانا نہیں ہے اور اس اصل اور اس بنیاد سے کبھی ٹلنا نہیں ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. اس ضمن میں اہل پاکستان کو بھی متوجہ کرتا ہوں، ان کو بھی جو دوست ہیں اور ان کو بھی جو دشمن ہیں، کہ دنیاوی تدابیر سے تم ہماری دنیاوی تدابیر کے شکست کے خواب تو دیکھ سکتے ہو، لیکن وہ بھی درست نہیں، وہ بھی پورے نہیں ہوں گے. کیونکہ مومن کی فراست کی تدابیر تمہاری تدابیر پر غالب آنے کے لیے مقرر کی گئی ہے. مومن کی فراست والی تدابیر پر تمہاری تدابیر کو غلبہ نصیب نہیں ہو سکتا. لیکن یہ وہم تو پھر بھی تم اپنے دل میں رکھ لو، پال لو کہ تدابیر کے اور غالب تدابیر، یعنی طاقتور تدابیر کے ذریعے تم ہماری تدابیر کو ناکام بناؤ گے. لیکن اپنی تدابیر کے ذریعے تم خدا کی تقدیر کو کیسے ناکام کر سکتے ہو؟ بالکل بے بس اور بے اختیار ہو کے رہ گئے ہو. کوئی تمہاری پیش نہیں جاتی. زیادہ سے زیادہ تیر جو تم نے مارا ہے وہ اہل ربوہ کی خوشیاں ان کے دلوں سے نوچنے کی کوشش کی ہے، اور تمہارے دل گواہ ہیں کہ تم اس میں ناکام رہے ہو. جو آگ لگی ہے وہی آگ بھڑکی ہے ننکانہ پر اور بعض دوسری جگہوں پر. وہ آگ گواہ ہے کہ خدا کی قسم تم ناکام کر دیے گئے اور نامراد بنا دیے گئے. کوئی تدبیر تمہاری کامیاب نہیں. اور اہل ربوہ کو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تم یہ نظارے دیکھو گے جو تمام دنیا سے اکٹھے ہو کر تمہارے لیے پیش کیے جائیں گے، تو وہ تھوڑا سا غم جو تمہارے دل کو لگا تھا تم اس کو بھی بھلا دو گے اور خدا کے حضور شکرانے کے آنسو برساؤ گے کہ اے خدا، ہمارے دل میں اگر کوئی شکوے کی میل آئی بھی تھی تو ہمیں تم معاف فرما دے. اس کثرت سے تو نے فضل فرمائے ہیں اور اس کثرت سے فضل فرماتا چلا جا رہا ہے کہ اس راہ میں ایک چھوٹا سا کانٹا چبھ جائے تو اس پر انسان شکوے لے کر بیٹھ جائے اور منہ بسور لے اور کہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہم نے اتنی دیر تیاری کی تھی، ہمارے قمقمے نہیں جل سکے، ہماری جھنڈیاں نہیں لگائی جا سکی. وہ کیا صدمہ ہے. ان خوشیوں کو دیکھو جو سارے عالم پر محیط ہو گئی. ان کامیابیوں کو دیکھو جو جماعت کو دنیا کے ہر ملک میں کونے کونے میں نصیب ہو رہی. ان کی تفاصیل کا تو یہ بتانے کا وقت نہیں ہے، اور کچھ تو انشاءاللہ ویڈیوز اور کیسٹس کی صورت میں اور بڑے خوبصورت رسالوں کی صورت میں اور کتابوں کی صورت میں جماعت تک پہنچیں گی. لیکن میں ایک چھوٹی سی جھلکی آپ کو بتاتا ہوں، ایک اور یعنی جھلکی بتاتا ہوں، جسے دکھاتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح جماعت کے دل ان نظاروں کو دیکھ کر خدا کے حضور جذبہ تشکر سے جھکتے تھے اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے شکر کے آنسو بہتے تھے. کینیڈا میں جو مرکزی تقریب ہوئی جشن تشکر کے سلسلے میں، وہاں ایک تو پرائم منسٹر کے پیغام بھی سنائے گئے، دوسرے بڑے بڑے لوگ حاضر ہوئے اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ جماعت کی عظمتوں کا اقرار کیا. لیکن جو سب سے زیادہ جذبات کو میں ہیجان پیدا کرنے والی بات تھی وہ یہ تھی کہ ایک وزیر نے مڑ کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر کو دیکھا اور آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے آج سے 100 سال پہلے یہ اعلان کیا تھا کہ خدا نے مجھے بتایا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. آج میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ شخص سچا تھا اور واقعتاً اس کے منہ کی نکلی ہوئی ہر بات پوری ہو گئی. اور ایک شخص نے کہا کہ ایک غالباً وہ وزیر تھا یا کوئی اور نمائندہ، اس نے کہا کہ تم آج کی ایک صدی کے آخر پر تو دیکھ رہے ہو کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں،
مگر تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگلی صدی کی آخر پر خدا کے تعالیٰ کے کتنے فضل تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ایسے واقعات ایک ملک میں نہیں ہوئے، ملک ملک میں، دیس دیس میں خدا کے فضل اسی طرح نازل ہوئے ہیں، اور غیروں نے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی تحریک کے تابع، اس کے فرشتوں کی تحریک کے تابع جماعت احمدیہ کی عظمت اور اسلام کی عظمت اور سربلندی کا اقرار کیا ہے۔ بس یہ ساری خبریں جب اکٹھی ہوں گی تو ایک وقت میں تو بتائی بھی نہیں جا سکتی، اور ایک وقت میں ہمارے دل برداشت بھی نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں کتنے سال تک اس کے تذکرے اب چلنے ہیں، لیکن ابھی تو یہ آغاز ہے، اور میں آپ کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جشن کے چند دن نہیں تھے، ایک پورا سال ہم نے ان جشنوں کو منانے کا مقرر کیا ہے۔ ایک جشن نہیں ہے، بے شمار جشن ہیں۔ گزشتہ 100 سال کا ہر سال ایک جشن کا پیغام لے کر آیا تھا۔ کون سا ایسا سال ہے جس میں آپ نے اللہ کے فضلوں کے نظارے نہیں کیے؟ کون سا ایسا سال ہے جو شکر کے لیے اپنی طرف متوجہ نہیں کر رہا؟ پھر ہر سال کے مہینے تھے، ہر مہینے میں خدا کے فضل نازل ہوتے دیکھے گئے، پھر ہر سال ہر مہینے کے ہفتے تھے، اور ہر ہفتے کے دن، اور پھر راتیں۔ کوئی ایک لمحہ بھی ان دنوں، ان راتوں، ان ہفتوں، ان مہینوں، ان سالوں کا ایسا نہیں جس میں خدا تعالیٰ نے جماعت کے اوپر اپنے احسانات اور فضلوں کی بارشیں نہ برسائی ہوں۔ تو ایک جشن تو نہیں ہے، یہ تو ان گنت جشن ہیں جو ہم نے منانے ہیں، اور اس سال کے اندر جو ہم نے پروگرام بنائے ہیں وہ ان عظیم جشنوں کے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن وہ پروگرام بھی جو ان جشنوں کے مقابل پر، ان جشنوں کا حق ادا کرنے کا جہاں تک تصور ہے، ان کے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اتنے ہیں کہ جماعت کو ان کو منانے کے لیے پوری ہمت درکار ہوگی، بڑی محنت کرنی پڑے گی، منصوبے بنانے ہوں گے، کوششیں کرنی ہوں گی۔ یہ چند دن کی بات نہیں ہے، سارا سال ابھی ہمارے کام باقی ہیں، اور جس طرح ہم نے دنیا کے سامنے جماعت کے حالات پیش کر رہے ہیں، اس کے منصوبے بھی بڑی دیر سے تیار ہوئے ہیں، اب ان کے اوپر عمل درآمد ہو رہے ہیں۔ کچھ حصے ایسے ہیں جن پر عمل مکمل ہو گئے، کچھ حصے ہیں جن پر دوران سال عمل ہوتے رہیں گے، لیکن جس حصے کو بھی مکمل کیا جائے گا اس کے ساتھ جماعت کے کام کا آغاز ہوگا، اور ایسا کوئی کام نہیں ہے جو مکمل ہو تو اختتام کو پہنچے۔ ہر کام اس رنگ کا ہے کہ جب وہ مکمل ہوگا تو کام کا آغاز کرنے والا ہوگا۔ مثلا 100 سے زائد زبانوں میں جو قرآن کریم کے تراجم کیے گئے مکمل یا بعض حصوں کے، وہ تقریباً 118 زبانوں تک تو بات پہنچ چکی ہے، ابھی ہم اور بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح احادیث نبویہ کے تراجم اتنی ہی زبانوں میں کیے گئے یا کیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباسات کے تراجم ہیں، ان کا ابھی ایک حصہ جماعتوں تک پہنچ سکا ہے، اور باقی جیسے کہ کہا جاتا ہے پائپ لائن میں ہے، ابھی یا تو پریس میں جا چکا ہے یا آخری اس کی نوک پلک درست کرنے والی باقی تھی، اس کی طرف توجہ کی جا رہی ہے۔ خواہش اور کوشش تو یہی تھی کہ 23 مارچ تک یہ کام مکمل ہو جائیں، اور جماعتیں اپنے ہاں نمائشوں میں ان کو سجا سکیں، لیکن بہت سی مشکلات درپیش تھی۔ 120 ممالک کی 120 زبانوں میں، یا چند اس سے کم ممالک کی 120 زبانوں میں تراجم کرنا، اس کے لیے مناسب آدمی تلاش کرنا، پھر ترجمے کی یعنی مضمون کی عظمت کے لحاظ سے جو احتیاطیں ضروری ہیں ان کو اختیار کرنا، بار بار دہرائی کرنا، اور عالم تلاش کر کے ان سے رائے معلوم کرنا بہت بڑا کام ہے۔ اور بعض جگہ تو اور بھی ایسی مشکلات درپیش تھیں جن کے اوپر ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا۔ مثلا افریقہ کی بہت سی ایسی زبانیں ہیں
जिनको प्रिंट करने का कोई इंतज़ाम नहीं, और एक एक लफ्ज़ को खुद अपने हाथ से कागज़ पर उतारना पड़ता है या नक्श जमाना पड़ता है। फिर माहिरीन बहुत कम हैं उन ज़ुबानों के। बाज़ ज़ुबानों में तो बहुत ही मेहनत के बाद मुश्किल से कोई माहिर मिला। फिर जमात का कोई ऐसा शख्स ढूंढना पड़ता है जो साथ लगे, ये एहतियात करे कि तर्जमे में गलती ना कर रहा हो कोई, और फिर उसके बाद उसकी किताबत के मसाइल। फिर आगे प्रेस नहीं मिलता, प्रेस वाले कहते हैं इन हरूफ को छापने के लिए हमारे पास कोई इंतज़ाम नहीं है। कई किस्म की दिक्कतें हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह के फजल से ये दिक्कतें हल हुई और हो रही हैं। तो 23 मार्च तक तो हम इस काम को का 1/3 हिस्सा भी जमात तक नहीं पहुंचा सके, लेकिन ये मैं बताना चाहता हूं कि काम हो चुके हैं। जो वक्त तलब और दिक्कत तलब बातें थी वो हल हो चुकी हैं। अब सिर्फ आखिरी छपने की रसूम बाकी रह गई हैं, वो भी अल्लाह ताला के फजल से तेज़ी के साथ जारी हैं। और अगला कदम जो है भिजवाने का, वो भी काफ़ी दिक्कत वाला कदम है और काफ़ी ख़र्च आता है। शिपमेंट अगर भिजवाएं तो उसमें बाज़ ममालिक में 3-3 महीने लग जाते हैं। अगर हवाई जहाज़ को इस्तेमाल किया जाए तो जितनी किताबें हम भिजवाना चाहते हैं उसके अखराजात बहुत ज़्यादा उठते हैं, बाज़ जगह तबाद से बढ़कर उसके अखराजात आ जाते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं, इनको मलहूज़ रख कर बाज़ फ़ैसले करने पड़ते हैं। कहीं वक्त को कुर्बान करके पैसे बचाए जाते हैं, कहीं पैसे कुर्बान करके वक्त बचाया जाता है, लेकिन बाकायदा पूरी होशमंदी के साथ, जहाँ तक अल्लाह ताला ने अक़ल अता फरमाई है या हिम्मत अता फरमाई है, हम इस काम पर मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। और मैं जमातों को मुत्तले करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस साल के आखिरी हिस्से तक ये सारा काम मुकम्मल हो चुका होगा। लेकिन जो किताबें आप तक पहुँच रही हैं उनके मुतालिक आप साथ साथ काम शुरू कर दें और इंतज़ार न करें कि ये मुकम्मल हो तो फिर आप नुमाइशें लगाएं, क्योंकि सारा साल आपने कसरत के साथ दोस्तों को ये काम दिखाने हैं। और इख्तिताम का अगर आपने इंतज़ार तकमील का इंतज़ाम किया तो फिर साल का अक्सर हिस्सा आपके हाथ से निकल चुका होगा। और ये ऐसा काम नहीं है जिसको एकदम हज़ार आदमियों को दिखाया जा सके। ये काम ऐसा है जो मुस्तकिल मुसलसल मेहनत चाहता है और हर हफ्ते जमात को काम करना होगा और उसके लिए बाकायदा ग्रोह बंदियाँ करनी होंगी। छोटे छोटे तबकों में उन लोगों को तकसीम करना होगा जिनको आपने यहाँ बुलाना है और जिनको जमात के कामों से मुतारफ़ करवाना है। फिर उनके साथ राब्ते पैदा करना, उनको दावतें देकर सारे साल का प्रोग्राम बनाना और उस पर अमल दरामद करने के लिए उनकी साथियों की देखभाल आवभगत के लिए टीमें मुकर्रर करना, उन मशहूर हस्तियों के लिए जो इस मौके पर आपसे तावन करती हुई खुशी से आना कबूल फरमाएँ, उनके लिए मुनासिब पब्लिसिटी का इंतज़ाम करना। बाद ऐसे लोग भी आएंगे जिनके ऊपर ख़ुद टेलीविज़न चाहेगी कि हमें वक्त पे इतला दी जाए ताकि हम हाज़िर हों। तो इसी तरह रेडियो वाले भी होंगे, अखबार जिनको कवर करना चाहेंगे ऐसे लोग भी होंगे। तो ये बहुत बड़ा काम पड़ा हुआ है। इसके अलावा एक काम ऐसा है जिसके मुतल्लिक पहले भी मैंने मुतवज्जे किया था, लेकिन अभी तक आम ममालिक से जो इत्तलाएँ आ रही हैं उनमें वो मालूम होता है कि पैगाम पूरी तरह समझा नहीं गया। मैंने कहा था कि हर मुल्क में दुनिया के बहुत से ममालिक के नुमाइंदे मौजूद हैं और जब आपको 118 या इससे ज़ायद ज़ुबानों में इस्लाम के मुतल्लिक लिटरेचर मुहैया किया जाता है, सिर्फ ये 3 की चीज़ें नहीं हैं जो मैंने बयान की हैं, और भी कसरत के साथ लिटरेचर है जो भिजवाया जा रहा है। और कोशिश ये है कि इन मरकज़ी नुमाइशों में दुनिया की तमाम अहम ज़ुबानों से मुतल्लिक इस्लाम का पैगाम पहुँचाया जा सकता हो
اور مختلف مضامین پر ان میں جو کچھ بھی سلسلے کا لٹریچر شائع ہوا ہے پہلے یا اب ہو رہا ہے وہ مہیا کیا جائے، تو ایک بہت بڑی نمائش بن جاتی ہے۔ اب اس کو آپ اگر صرف نمائش کے طور پر رکھ لیں اور ایک ملک کے لوگوں کو وہ دکھائیں جس ملک میں آپ رہتے ہیں، تو باقی زبانوں سے تو ان کو دلچسپی بھی کوئی نہیں ہوگی، وہ صرف ایک تحسین کے رنگ میں نظر ڈال لیں گے، اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کا کام ہے کہ تلاش کریں کہ مختلف زبانیں بولنے والے کون سے طبقات آپ کے ملکوں میں رہتے ہیں۔ ایمبیسیز ہیں، مثلا تاجر ہیں بہت سے ممالک کے جو مختلف ممالک میں اپنی اغراض کی خاطر پہنچے ہوئے ہیں، وہاں انہوں نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں سے رابطے کرنا اور رابطے کے وقت ان کی اپنی زبان کے تحفے ان کو خدمت میں پیش کرنا اور ان کو بتانا کہ دیکھیں آپ کی زبان کو بھی ہم نے کور کیا ہے، اس سے طبیعتوں میں بہت خوشی پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ جہاں جہاں بھی حکمت کے ساتھ جماعت نے یہ تجربے کیے ہیں ان کی رپورٹیں بڑی خوش کن محسوس ہو رہی ہیں۔ عام طور پر رشیا کو جماعت احمدیہ کے متعلق کوئی خاص واقفیت نہیں ہے، بہت ہی کم ہے اگر ہے تو، لیکن ہر جگہ سے یہ رپورٹ ملی ہے کہ جہاں بھی ہم نے رشین قرآن کریم یعنی رشین زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ پیش کیا، وہاں ایمبیسی کے سٹاف تھا یا تاجر تھے، انہوں نے حیرت انگیز خوشی کا اظہار کیا، اور نہ صرف یہ کہ مطالبہ کیا اور تراجم کا، بلکہ خود خواہش ظاہر کی کہ ہمیں بھی بلاؤ وہاں اور دکھاؤ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایسٹرن یورپین ممالک کے متعلق بھی اسی قسم کی اطلاعیں مل رہی ہیں، ایسے ایسے ممالک جہاں جماعت کا کبھی تذکرہ ہی نہیں ہوا تھا کبھی، مثلا بلغاریہ ہے، اور ویسے بھی وہ مسلمانوں کے شدید مخالف ہے ریاست کے طور پر، لیکن وہاں جب جماعت کی خبر پہنچی اور لٹریچر دکھایا گیا تو امبیسڈر صاحب نے خود خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کا مبلغ مجھے آ کے ملے، میں تو حیران رہ گئی ہوں یہ دیکھ کے۔ اور جب وفد گیا تو ان ملاقاتوں کے نتیجے میں انہوں نے خود اس خواہش کا اظہار کیا، تو ایسی عظیم الشان چیز ہے کہ ہم پسند کریں گے کہ ہمارے ملک میں کثرت سے اس کا تعارف کروایا جائے اور ایسے ذرائع اختیار کیے جائیں کہ وہاں عوام تک یہ بات پہنچے۔ تو کوشش باقی ہے ابھی، اور بڑی تفصیلی کوشش باقی ہے۔ جو پہلی محنت ہے وہ اگلی کوشش کے لیے ایک غذا کے طور پر ہے، اور اصل کام یعنی اس محنت کو آگے پہنچانا اور اس سے استفادہ کرنا، یہ سارا ابھی باقی پڑا ہوا ہے۔ بعض مبلغ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے ہیں کہ ان کو ایک دفعہ جب بات پہنچ جائے تو وہ پھر اس کو فراموش نہیں ہونے دیتے، اور بعض ایسے ہیں جو فراموش تو نہیں کرتے لیکن رسمی طور پر اس کا حق ادا کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی توفیق کو پہلے ہی چھوٹا سمجھ لیں اور پھر یہ کہیں کہ ہماری تو توفیق ہی اتنی تھی۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ بھیا یہ کام آپ نے کیوں نہیں اتنا اس حد تک کیا، تو کہتے ہیں دیکھیں ہماری توفیق جتنی تھی وہ ہم نے کر دیا، اس سے بڑھ کر تو خدا بھی ہمیں مکلف نہیں کرتا، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو درست ہے، جسے خدا مکلف نہیں کرتا اسے بندہ کہاں مکلف کر سکتا ہے؟ لیکن خدا نے جو توفیق دی ہوئی ہے جماعت احمدیہ کو، اسے چھوٹا سمجھنا بہت ہی بڑی بے وقوفی ہے۔ بہت عظیم الشان توفیقیں عطا فرمائی ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ مضمون کھولا تھا جب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو اب تنہا تھے، ایک تھے، یہ فرمایا گیا کہ ساری دنیا کو تم نے فتح کرنا ہے اور ساری دنیا کے دل جیت کے میرے قدموں میں ڈالنے ہیں، تو کیا اس وقت یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ لا یکلف اللہ نفسا کا مضمون کہاں خدا بھول گیا؟ ایک شخص کے نازک کندھوں کے اوپر یہ بوجھ ڈال رہا ہے کہ آج کی دنیا نہیں بلکہ ساری دنیا، رہتے وقتوں تک کی دنیا کے لیے تو نے یہ سارا کام کرنا ہے۔
لیکن خدا جانتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیق ہے، اور آپ کی توفیق کا راز یہ ہے کہ وہ بڑھنے والی توفیق ہے، پھیلنے والی توفیق ہے، کام کے ساتھ ساتھ آگے آگے چلتی چلی جاتی ہے، اور جتنا اس تھیلی میں ڈالو اتنا ہی وہ وسیع تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ کہانیوں میں تو آپ نے سنا ہوا تھا کہ عمر عیار کی ایک زنبیل ہے جس میں جتنا ڈال دو وہ سمیٹ لیتی ہے، لیکن بالکل جھوٹ ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن ہاں ایک ایسی چیز ضرور ہے جس کے متعلق ہر ایسا تصور سچا ثابت ہوتا ہے، اور وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی، روحانی اور عملی وسعتیں ہیں۔ تمام دنیا کے بوجھ آپ ان پر ڈالتے چلے جائے، اللہ تعالیٰ ان پر ڈالتا چلا گیا، اور آپ کی توفیق بڑھتی چلی گئی۔ اور آج بھی جو جماعت احمدیہ کی توفیق ہے وہ وہی توفیق ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق تھی، اور ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ بس اتنی عظیم توفیق کو چھوٹا سمجھ لینا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ اور میرا تجربہ ہے بالکل ایسے لوگ جو معمولی حیثیتوں کے لوگ ہوں اور بظاہر ان سے کوئی توقعات نہ ہوں، جب وہ خدا کا نام لے کر خدا پر توکل کرتے ہوئے عظیم کاموں پر ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ عظیم کام ان کے لیے آسان ہونے لگ جاتے ہیں۔ بس ہر مبلغ کو، ہر امیر کو اور ہر کارکن کو، خواہ وہ عہدیدار ہو یا نہ ہو، اس توفیق کو پیش نظر رکھ کر کام کرنا ہوگا۔ اس کو اپنی عظمت کا احساس چاہیے، ورنہ اس کی توفیقیں ضائع چلی جائیں گی۔ بعض ایسے مبلغ ہیں جو میں نے دیکھا ہے جن کو جب کوئی کام کہا جائے تو اپنا بنا لیتے ہیں، میری فکر ان کی فکر ہو جاتی ہے۔ وہ ایسے مبلغ ہیں جن کے لیے بے اختیار دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت بھی بہت ڈالتا ہے، اور وہ کوئی چیز بھولتے نہیں ہیں۔ اصل کام کرنے کا طریق یہ ہے کہ جب آپ ایک پیغام سنیں تو اس پیغام کو اپنی فکر بنا لیں۔ یہ طریق ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا ہے۔ اس حد تک آپ خدا کی، یعنی اگر فکروں کا لفظ خدا کے لیے بولا جا سکتا ہے تو خدا کی فکروں کو اپنی فکریں بنا لیتے تھے، کہ خدا کو یہ فکر ہو جاتی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں اتنے کیوں غلطاں ہو گئے۔ لعلک باخع نفسک اللہ یکون مومنین میں یہی تو پیغام ہے۔ خدا نے ایک کام سپرد کیا، وہ ایسا اپنے دل کو لگا لیا کہ اس پیغام میں گھلنے لگے، دن رات اس غم میں اپنی نفس کو ہلاک کرنے لگے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے کہا تو تھا یہ کام کر، لیکن اتنا نہ کر کہ اپنے نفس کو خطرے میں ڈال۔ لعلک باخع نفسک، کیا تو اپنے نفس کو ہلاک کر لے گا؟ اللہ یکون مومنین، بین ہی وہی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ بوجھ ڈالا گیا کہ ساری دنیا کو مومن بنانا ہے، اور اس قدر دل کو لگا لیا، چمٹا لیا، اپنی ذات کا، اپنے وجود کا حصہ بنا لیا اس فکر کو، کہ جب دیکھتے تھے کہ انکار کرتے ہیں تو اس غم میں گھلنے لگ جاتے تھے کہ میں تو اپنی طاقت کے مطابق جتنا مجھے کرنا چاہیے تھا نہیں کر رہا، یہ احساس پیدا ہوتا تھا، اور خدا بتاتا تھا کہ کر رہا ہے تو اپنی حد استطاعت تک پہنچ چکا ہے، ہرگز فکر نہ کر۔ یہ ہیں رنگ کام کرنے کے۔ اس طرح اگر جماعت کام کرے تو آج جو ہماری توفیق ہے یہ اس سے بہت زیادہ بڑھ جائے گی، یہ بہت زیادہ پھیل جائے گی، اور آپ کی توفیق کی وسعتوں کے لحاظ سے آپ کو وسعتیں عطا ہونی ہے، آپ کی ہمتوں کی بلندی کے لحاظ سے آپ کو سربلندی نصیب ہونی ہے۔ اس لیے اس سال اپنی توفیق کو بڑھانے کے پروگرام بنائیں۔ ہرگز یہ وہم نہ کریں کہ آپ چھوٹے ہیں، تھوڑے ہیں، کام بہت زیادہ ہے۔ آپ کاموں پہ ہاتھ ڈالیں اور کام آسان ہوتے چلے جائیں گے، نئی نئی راہیں کھلتی چلی جائیں گی، نئی عزم ہمتیں آپ کو عطا ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ جو میں نے ایک دفعہ اعلان کیا تھا کہ مختلف ممالک کے لوگ آپ کے ہاں بستے ہیں، ان کے تک پہنچنے کا انتظام کریں۔ اب تک میں نہیں جانتا کہ کن کن ممالک میں سنجیدگی سے یہ کوششیں کی گئی ہیں، مگر ایک ایسے مبلغ ہیں جن کے متعلق میں جانتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے وہ ہمیشہ میری فکر کو اپنی فکر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ امام کمال یوسف صاحب ہیں۔
بعض ایسی باتیں ہیں جو بعض دفعہ میں بھول بھی چکا ہوتا ہوں، اور جب ان کی رپورٹ آتی ہے تب مجھے یاد آتا ہے کہ ہاں میں نے 4 سال پہلے یہ بات کہی تھی، لیکن اس شخص نے بھلائی نہیں۔ اس طرح سارے مبلغوں کو کام کرنا چاہیے، اس میں رقابت کی بات نہیں ہے۔ جس مبلغ کی جو خوبی ہے اللہ کے فضل سے میری اس پر نظر رہتی ہے، اور میں اس کا احسان مند رہتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میں مقابلے کی خاطر نہیں آپ کو بتا رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی خوبی ہے جو بہت ہی زیادہ مجھے پیاری ہے، اور میں جانتا ہوں کہ خدا کو بھی بہت پیاری ہے، کیونکہ یہ خوبی سب سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھی۔ اس لیے ہو نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ کی اس خوبی پر محبت اور پیار سے نظر نہ پڑتی۔ تو آپ سب اس خوبی کو اپنائیں۔ جو فکریں آپ کو جماعت احمدیہ کے امام کی طرف سے جو بھی وہ ہو ملتی ہیں، ان فکروں کو اپنی بنا لیا کریں، ان فکروں میں غلطان رہا کریں، یہ سوچا کریں کہ کس طرح ہم نے ان باتوں کو پورا کرنا ہے، پھر دیکھیں کہ کتنی آپ کو عظمتیں نصیب ہوں گی، کتنی برکتیں ملیں گی، اور کس تیزی کے ساتھ جماعت ہر سمت میں، ہر جہت میں پھیلتی چلی جائے گی۔ انہوں نے اب حال ہی میں مجھے ایک تفصیلی رپورٹ اس بات کی بھجوائی، یعنی کمال یوسف صاحب نے، کہ سویڈن میں، آج کل سویڈن میں چونکہ مقرر ہیں، کہ سویڈن میں دنیا کی مختلف قومیتیں کتنی آباد ہیں، اور اس کو فہرست کو پڑھ کر میں حیران ہو گیا۔ مجھے بھی نہیں اندازہ تھا کہ اس چھوٹے سے ملک میں جو عموماً غیر ملکیوں کو پناہ دینے کی پالیسی کو پسند نہیں کرتا، سوائے چند یورپین ممالک کے، عموماً یہ سویڈن کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ غیر ملکی یہاں نہ بس سکیں، لیکن وہاں بھی اس کثرت سے دوسری قومیں آباد ہیں، مختلف عرب ممالک کے نمائندے، افریقن ممالک کے نمائندے، مشرقی یورپ کے نمائندے، مشرق بعید کے نمائندے، کہ بعض سینکڑوں میں، بعض ہزاروں میں، بعض لاکھوں میں موجود ہیں۔ پاکستان کے لوگ ہیں، افغانستان کے لوگ ہیں۔ اب اس پر مجھے خیال آیا کہ جب ہم نے یہ مطالبے کیے تھے کہ آپ بتائیں آپ کو مختلف زبانوں میں کتنا لٹریچر چاہیے، تو جو جواب آیا اسی سے اندازہ ہو گیا کہ کتنی ہمت ہے۔ وہ زبان جو ان کے ملک میں بولی جاتی ہے، بعض نے اس کے متعلق بھی اتنا چھوٹا مطالبہ کیا کہ حیران رہ گیا میں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم کہتے ہیں آپ زیادہ مانگیں اور آپ تھوڑا سا مانگ کر ہمت ہار بیٹھے ہیں، صرف اس لیے کہ کام کرنا پڑے گا۔ اب ہندوستان کے لیے 5000 کا مطالبہ کوئی بات ہے؟ یعنی 80 کروڑ کی آبادی، شاید اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہو، اتنا عظیم الشان ملک، اور وہاں مطالبہ یہ آ رہا ہے کہ جی آپ فلاں زبان ہمیں 5000 بھیج دیں، اور فلاں زبان 5000 بھیج دیں، اور فلاں 2000 بھیج دیں، ہمارا گزارا چل جائے گا۔ جس طرح غریب کہتے ہیں چلو ایک روٹی کا سوال ہے، بھوکے سے ہی چلو گزارا ہی کرنا ہے، گزارا کیسا چلے گا؟ پیغام خدا تعالیٰ نے جو پہنچایا ہے وہ تو 80 کروڑ کو پہنچا دیا ہے، اور طلب پیدا کر دی ہے 80 کروڑ کے دل میں، اور آپ کی ہمتیں یہ ہیں کہ 2000 4000 5000 دے دیں ہمارا کام چل جائے گا۔ کیسے چلے گا کام؟ ہمت بڑھائیں، پھر تقسیم کریں گے تو اور طاقت ہوگی، پھر اور تقسیم کریں گے اور طاقت نصیب ہوگی۔ یہ وقت ایسا ہے کہ جہاں کروڑوں کی تعداد میں ہمیں اپنے لٹریچر کو غیروں تک پہنچا دینا چاہیے۔ جو طلب پیدا ہوئی ہے، اس طلب کی پیاس بجھانی چاہیے، اور بڑی صحیح روحیں ہیں جو صرف پیغام نہ پہنچنے کے نتیجے میں اندھیروں میں بھٹک رہی ہیں۔ بڑا ہی سیراب کن پیغام ہے، پیاسیں بجھانے والا پیغام ہے، جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، جسے مسیح موعود کی زبان سے آج ہم دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بس بہت بڑے کام پڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنے ملکوں میں جائزے لیں۔ اگر انگلستان کی جماعت انگلستان ہی کا جائزہ لے لے، یہاں کتنے لوگ موجود ہیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہم نے جو کہا کہ ہمیں صرف 4 نمونے بھیج دیں چینی ترجمے کے، اور 8 بھجوا دیں آپ جاپانی ترجمے کے، ہمارا کام ہو جائے گا۔ کام کیسے ہو جائے گا؟ لاکھوں ہیں ایسے لوگ یہاں جو چینی زبان جاننے والے، جاپانی زبان جاننے والے، دوسری زبانوں والے موجود ہیں۔ اگر ان سے آپ رابطے پیدا کرنے شروع کریں، ان کو معزز مہمانوں کے طور پہ اپنی نمائشوں میں بلانا شروع کریں، ان کی فہرست تو بنائیں کم سے کم،
یہ کون لوگ ہیں، ان کی لیڈرشپ کیا ہے، کہاں رہتی ہے، ان کے دفاتر کہاں ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انگلستان میں اس کثرت کے ساتھ غیر قومیں موجود ہیں اور غیر قوموں کے بڑے بڑے لیڈرز موجود ہیں. ان کے ایسے مراکز ہیں جو عالمی مراکز بنے ہوئے ہیں اور لنڈن میں ہیں. ان سے آپ رابطے پیدا کریں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی کھلی سرزمین ہے خدا تعالیٰ کی، کتنے کام کے نئے نئے رستے ہیں جو آپ کے سامنے کھڑے آپ کو منتظر ہیں. قدم بڑھانے کی دیر ہے. کام کرنے والے خدا عطا فرماتا ہے. آپ خود کام کرنے والے بننا شروع ہو جائیں، پھر دیکھیں کس طرح آپ کو دائیں بائیں کام کرنے والے نصیب ہونے شروع ہو جاتے ہیں. میں نے تو یہی دیکھا ہے اللہ کا سلوک. کوئی کام پکڑ لو، کوئی اس کام کے واقف نہ بھی ہوں، آپ شروع کر دیں، پھر خدا تعالیٰ کی طرف سے نصرت کی آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، کوئی دائیں سے، کوئی بائیں سے، کوئی کسی ملک سے، کوئی کسی ملک سے. اور ہمیشہ خدا تعالیٰ سلطان نصیر عطا فرماتا چلا جاتا ہے. بس اپنی توفیق کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلاموں کی توفیق کے طور پر دیکھیں. پھر دیکھیں آپ کہ خدا تعالیٰ اس توفیق کو کتنا بڑھائے گا اور اس کو کتنی برکتیں دے گا. بس نمائش کے کام ہیں، اور نمائش کے علاوہ تقسیم لٹریچر کے کام ہیں جن میں بہت خلا باقی ہیں، ابھی بہت سی محنتیں کرنے والی ہیں. اور جہاں تک لٹریچر کی سپلائی کا تعلق ہے، ہم نے تمام اصل پلیٹیں وغیرہ ہر زبان کے لٹریچر کی محفوظ رکھی ہوئی ہیں اور منتظر بیٹھے ہیں. کسی ملک سے ختم ہونے کی اطلاع ملے یا قریب الاختتام ہونے کی اطلاع ملے، انشاءاللہ نیا لٹریچر میں چھپ جائے گا. بلکہ بعض جگہ ہم پلیٹیں بھجوا دیں گے، بعض جگہ کیمرہ ریڈی کاپیز بھجوا دیں گے. اگر زیادہ ضرورت ہے کہ تم خود چھاپتے چلے جاؤ، اور اللہ کے فضل سے اس کے لیے روپیہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا چلا جائے گا. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس پہلو سے اس صدی کو منانے کے لیے اب ایک نئی ہمت، نئے عزم، نئے توکل علی اللہ اور نئی دعاؤں کے ساتھ کام کے منصوبے بنائیں اور پھر ان پر عمل درآمد شروع کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس ایک سال کے اندر اتنا پیغام ہم نے دنیا میں پہنچانا ہے کہ گزشتہ 100 سال میں اتنا پیغام نہیں پہنچایا گیا ہوگا. اور بعض صورتوں میں اتنا پیغام پہنچانا ہے کہ گزشتہ 1400 سال میں نہیں پیغام پہنچایا گیا ہوگا. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ زبانیں جن میں ہم نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کے ترجمے کیے ہیں، اس سے پہلے ان کا تیسرا حصہ بھی ترجمہ نہیں ہوا. اور بھاری آبادیاں ہیں دنیا کی جو کلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ناشنا ہے. قرآن کریم اس کی نسبت کئی گنا زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن آج بھی غیر قوموں میں قرآن کریم کی اشاعت کا کام اتنا تشنا ہے، اتنے خلا ہیں اس میں، کہ جب نظر پڑتی ہے کہ کس طرح عیسائیوں نے بائبل کو دنیا میں پہنچایا ہے تو شرم سے انسان غرق ہو جاتا ہے. انسانی وجود کا، غیرت اسلامی کے وجود کا انگ انگ دکھنے لگتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے پیغام کو بگڑنے دیا اور توحید کو شرک میں تبدیل کر دیا، ان کو تو اتنی محبت ہے اس بگڑے ہوئے پیغام سے بھی کہ آج دنیا کی تقریباً 900 زبانوں میں وہ بائبل مکمل یا اس کے ایک حصے کا ترجمہ کر کے پیش کر چکے ہیں. اور ہم ہیں جو 120 کی باتیں کر رہے ہیں اور اللہ کا فضل ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں. لیکن گزشتہ 1400 سال میں 120 تو چھوڑیں، بمشکل 60 زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم دنیا کے سامنے پیش کیے گئے. اور وہ بھی بدقسمتی سے بعض زبانوں میں تو غیر معمولی شان کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن بہت سی ایسی زبانیں ہیں ان میں سے جن میں ایک دفعہ ترجمہ شائع ہوا پھر نظر سے غائب ہو گیا، اور کسی نے مڑ کے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ترجمہ اس لائق بھی ہے کہ قرآن کریم کا پیغام صحیح معنوں میں دنیا کو پہنچا سکتا ہے. آج ایسے تراجم تو ہیں جو روسی زبان میں مثلا جو گزشتہ صدی میں یا اس سے پہلے کیے گئے یا چند سال پہلے بھی کیے گئے تو گزشتہ صدی کی زبان میں کیے گئے.
اس مولویانہ ذہنیت کے ساتھ کیے گئے کہ ترجمہ اس طرح کرو کہ اگلے کے پڑھنے والے کے پلے کچھ نہ پڑے، اور تم یہ کہہ سکو کہ ہم نے عربی کے لفظاً لفظاً تقلید کی ہے، جہاں نقطہ تھا وہاں نقطہ ڈال دیا ہے، جہاں حرف تھا وہاں حرف ڈال دیا، اور یہ ہم نے ترجمے کا حق ادا کر دیا۔ قرآن کریم تو ایک پیغام ہے، اور ایک عظیم الشان پیغام ہے، فصاحت و بلاغت کا مرقع اور سرتاج کلام ہے۔ ایسے کلام کو اس طرح پیش کرنا کہ پڑھنے والا اس کو اس الجھن محسوس کرے ذہنی، اور دل پہ بوجھ محسوس کرے، اور سمجھنا ہے اس کو مجھے کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کریم سے وفا نہیں، اس سے تو بڑی بے وفائی ہے۔ جو ترجمے ہم پیش کر رہے ہیں ان میں کوشش یہی ہے کہ کامل وفاداری کے ساتھ کامل قرآن کریم کا ترجمہ بہترین زبان میں پیش کیا جائے، لیکن میں جانتا ہوں اس میں بہت سے نقص ہوں گے، ابھی ہم اس بات سے غافل نہیں ہیں۔ جو ترجمے شائع ہو رہے ہیں ان پر نظر ثانی کا کام، نظر ثالث کا کام، نظر چہارم کا کام ہوتا چلا جا رہا ہے ساتھ ساتھ، اور کئی نقص نظر آتے ہیں جن کو ہم دور کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو ایک جاری کام ہے۔ کبھی بھی دنیا میں کوئی انسان قرآن کریم کا کوئی ایسا ترجمہ پیش نہیں کر سکتا جسے وہ مکمل اور کامل اور بہترین ترجمے کے طور پر پیش کر سکے، کیونکہ قرآن کریم تو ایک ایسی کتاب ہے جس کا کامل ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ عربی کو خدا تعالیٰ نے بنایا ہی اس لیے تھا کہ اس میں کلام مجید نازل ہوگا، اور اس نقطۂ نگاہ سے اس کلام کو سنبھالنے اور اس کا ظرف بننے کا حق صرف عربی زبان کو ہے۔ مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کرتے چلے جائیں گے، اور موجودہ تراجم بھی خدا کے فضل سے اس پہلو سے گزشتہ اکثر تراجم سے بہت ہی بہتر ہے۔ تو یہ سارے کام ہم نے دنیا میں کرنے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ان کے لیے بڑی ہمت درکار ہے۔ ابھی اس کام کو آگے دنیا میں پہنچانے والا کام جو ہے یہ فکر مندی کا کام ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جماعت اس سال اتنا پیغام پہنچا دے گی دنیا کو کہ کونے کونے میں توحید گونجنے لگے گی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گیت گائے جانے لگیں گے، اور دنیا کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا تھا جس سے وہ محروم رہے، کون سی سعادتیں تھیں جو اب تک ان کے نصیب میں نہیں آئی تھیں۔ بہت سی زمینیں ہیں جو فتح ہونے والی ہیں اسلام کے لیے۔ آج تک بعض ایسے مذاہب ہیں جو اکیلے اسلام سے زیادہ مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں ملتے ہیں۔ اس لیے کام کا کے انجام کا تو سوال ہی نہیں، آغاز کے بھی ابتدائی پہلو ہیں، ابتدائی قدم ہیں جو ہم نے اٹھائے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا کرے کہ ان کاموں کے تمام حق ادا کریں، اور اس طرح ادا کریں حق کہ اللہ تعالیٰ کی پیار کی نگاہیں ہم پر پڑنے لگیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.